عام طور پہ کہتے ہیں کہ جناب وہ کزن میرج نہیں کرنی چاہیے, وہ نشان جو ہیں وہ ڈی این اے کی جو ہے معاملات جو ہیں وہ ٹھیک نہیں رہتے. آج میں نے صبح سراقہ کا واقعہ پڑھا تو مجھے پتہ چلا کہ جو نشاندہی ہے یہ علماء کو یہاں سے سمجھانی چاہیے, کم از کم مجھ جیسے لوگوں کو, کہ وہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑی پہ چڑھ رہے تھے حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ, تو آپ کے ہاتھوں کے نشانوں کو دیکھ کے, پاؤں کے نشان کو, پنچھوں کے نشانوں کو دیکھ کے تو وہاں تک پہنچا. وہ جو غار ثور میں پہنچا تھا وہ آپ کے پنچھوں جو کہ پتھر پہ لگے تھے, جن کا شاید نشان آنکھ سے نظر نہ آئے, ان کو دیکھ کے وہاں تک پہنچا تھا. تو یہ جو ایک طریقہ کار ہے کہ آپ فالو اپ کرتے ہیں اور نشانیاں ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہاں تک پہنچتے ہیں, یہی وہ گفتگو ہوتی ہے جب کہ ڈاکٹر صاحبہ آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوتی ہیں کہ آپ نے کزن میرجز میں احتیاط کرنی ہے, کیونکہ آپ کے جو جینز ہیں وہ ٹھیک نہیں ہوتے. کل بھی ہمارے پاس کالرز تھے جو کہ کزن میرجز کی وجہ سے جن کے مسائل بہت تھے. ڈاکٹر صاحب پہلے کالر لے لوں پھر آپ سے میں بات کروں اس موضوع پہ. جی السلام علیکم بیٹا. جی سدرا بیٹا, میں نے لاسٹ ٹائم بھی کال کی تھی, مجھے پی سی اوز ہے. اچھا. اور اس کے بعد میرے نا اینٹی وال میں 2 فائبرائڈز بھی ہیں, تو 3 ماہ کا میں نے اپنا یہ بچے کے لیے ٹریٹمنٹ کروایا, لیکن ان 3 ماہ میں کنسیو نہیں ہوا. اچھا. شادی کو کتنا ٹائم ہوا ہے؟ 3 سال ہو گئے. 3 سال ہوئے ہیں. تو انہوں نے بتایا کہ آپ کے صرف پی سی او ہی وجہ ہے آپ کی پریگنینسی نہ ہونے کی؟ میں نے ان سے پوچھا تھا ڈاکٹر سے نا کہ مجھے پی سی اوز کے کیا پرابلم ہے, ان کا پی سی اوز ہے. اب جو میں لاسٹ ٹائم ان کے پاس گئی ہوں تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کے رسولی ہے. اچھا, اور ہسبینڈ آپ کے بالکل ٹھیک ہیں؟ ہاں جی, ہسبینڈ نے بھی, انہوں نے بھی رپورٹ کروائی ہے تو ان کے جو ایکٹیو جراثیم ہے وہ 47% ہے. اچھا, چلیں آپ پھر سنیں ہمیں یہ پروگرام. اوکے بیٹا سن نظر. ڈاکٹر صاحب پہلے تو یہ بتا دیجئے کہ یہ پی سی او جب لفظ ہم استعمال کرتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یہ پولیسسٹک اووریز. اس سے کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ بیسیکلی ایک ہارمونل پرابلم ہے خاتون کے اندر, کہ بعض دفعہ آپ کے ہارمونز جو ہیں وہ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ریشو رکھی ہے, ہر چیز کی ایک مقررہ ریشو ہے. ایسٹروجن اپنی ریشو میں ہے, پروجسٹرون اپنی میں ہے, اور میل ہارمون ٹیسٹوسٹیرون وہ بھی فیمیلز میں ہوتا ہے, لیکن وہ بھی کم, بہت کم ہوتا ہے. ان میں کیا ہوتا ہے کہ میل ہارمون تھوڑا ڈومینیٹ کر جاتا ہے, ٹھیک, اور باقی ہارمونز جو ہیں وہ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں. اس کی وجہ اس کو پی سی او کہتے ہیں, پولیسسٹک. اس سے ہاں پولیسسٹک اووری اس لیے کہتے ہیں کہ انڈے دانیاں اپنا کام کرنا چھوڑ دیتی ہیں. یعنی انڈا جب بناتی نہیں ہے, نہ ہر دفعہ انڈا بنے گا وہ ریلیز نہیں ہوگا, وہیں پہ ہی رہ جائے گا فولیکل, یا ایک وقت میں 8-8 10-10 انڈے کیو میں لگ جائیں گے, جو کہ ایک آدھ انڈے کو جانا چاہیے, اور ان میں سے کوئی بھی میچور نہیں ہوتا. وہ جو ایک ردم ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے, اس کو پی سی او کہتے ہیں. اور یہ بڑا کامن لفظ ہے جو کہ استعمال ہوتا ہے. ان کو کیا کرنا چاہیے ڈاکٹر صاحب؟ سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ ایک پیشنٹ کو یہ 3 سالوں کے بعد صرف پولیسسٹک اووری ہی اس کی وجہ ہو سکتی ہے یا نہیں, یہ دیکھنا پڑتا ہے, کیونکہ فزیکلی پولیسسٹک اووری کا بھی گریڈنگز ہیں کہ آپ کا کتنی سیویرٹی کی اسکیل پہ کتنے اسکیل پہ وہ ہے, کیا وہ قابل علاج ہے میڈیکل سے, یا وہ سرجیکل انٹرونشن ضروری ہے. تو یہ تو انہیں دیکھنا پڑے گا. دوسرا جو ان کی بات تھی کہ رسولیاں بھی ہیں, فائبرائڈز ہیں. فائبرائڈز میں آپ کے پروگرام میں بھی ہمیشہ بتاتی ہوں لوگوں کو کہ فائبرائڈز اتنے برے نہیں ہیں جتنا انہیں. فائبرائڈ سے مراد ہوتا ہے کہ کوئی وہاں پہ گروتھ ہوئی ہے. جی, رسولی بن گئی ہے. رسولی یوٹرس ایک ذاتی طور پہ کمپنسیٹ کرتی ہے اپنے آپ کو, جب اس کے اندر بچہ ہونے کی ارج بہت زیادہ ہو, بچہ نہ ہو رہا ہو, تو اکثر کیا ہوتا ہے کہ وہاں پہ وہ جگہ رسولی آکوپائی کر لیتی. ٹھیک, یہ ایک اس کا رد عمل ہے جو کہ ایک نیچرل ہے. تو یہ جب تک ڈاکٹر کے پاس نہیں جائیں گے, جب تک اس کو انڈیویجول لیول پہ نہیں دیکھا جائے گا, تب تک معاملہ ٹھیک نہیں ہے. کیونکہ کئی لڑکیوں میں عام طور پر پولیسسٹک اووریز ہوتی ہیں جی, اور ڈاکٹر صرف اسی کو الزام. میں نے کئی ایسے پیشنٹ دیکھے ہیں کہ پولیسسٹک اووری ہوتی ہے, لیکن پتہ چلتا ہے کہ مردوں میں پرابلم ہے, اور پولیسسٹک وہ پرابلم نہیں کر رہا جس سے کہ اووری سے پریگننسی نہ ہو سکے. آپ کی پریگننسی ڈیلیڈ ہو سکتی ہے, کنسیپشن لیٹ ہو سکتی ہے, لیکن اگر ہو سکتی ہے لیکن اگر کسی کو 8 سال 6 سال بچہ ہی نہیں ہو رہا, تو دیر مسٹ بی سم ادر ریزن. یہ ڈاکٹرز کے لیے بھی میسج ہے. وہ ایک لفظ جیسے کہ ہم سنتے تھے ہمیشہ انفرٹیلٹی, اب اس لفظ کو کہتے ہیں سب فرٹیلٹی. ایسا ہی ہے نا, سب فرٹیلٹی اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ علاج ہو سکتے ہیں, اس لیے اب انفرٹیلٹی سے سب فرٹیلٹی تک کا لفظ جو ہے وہ ایجاد ہو گیا. جی سعدیہ السلام علیکم بیٹا.
وعلیکم السلام. جی میرے پتر. جی انکل میں نے میڈم سے بات کرنی ہے. جی فرمائیے, سن رہی ہیں. جی ڈاکٹر صاحبہ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں آپ کی پیشنٹ ہوئی ادھر سرگودا میں. اچھا. تو آپ نے مجھے نا IVF کا بتایا ہے. میرے ہسبینڈ کی رپورٹ وہ خراب ہے. ٹھیک ہے. بہت خراب سے کیا مطلب بیٹا؟ خراب, وہ پروگریس ان کی 0 ہے. اچھا, موٹیلٹی خراب ہے, یعنی موو نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. وہ آپ نے پھر بتایا کہ IVF ہی ہوگا. وہ ہم IVF کروانا تو چاہ رہے ہیں لیکن ہمارے پیسے کم پڑ رہے ہیں. تو اب پیسے جو ڈونیشن سما ٹی وی سے لے رہے ہیں. دیکھو ڈاکٹر صاحب کا جو ہم سے بڑا خوبصورت وعدہ ہے کہ جو ہمارے پہلے 5 کالرز ہوں گے ان میں سے ڈاکٹر صاحب اپنا جو خرچہ ہے وہ بالکل 0 کر دیں گی. آپ کو صرف میڈیسنز کا خرچہ کرنا. مجھے پیشنٹس کیا کہتے ہیں, ڈاکٹر صاحب ہم بلال بھائی کو بتائیں گے. میرے ساتھ تو میری تو دھمکی ہے کہ ہم بلال بھائی کو بتائیں گے. یہ اچھا ہے, ان کا اعتماد ہے لوگوں کا, محبت ہے لوگوں کی. بیٹا یہ کال کرنے کا آپ کو فائدہ ہے سعدیہ کہ آپ کے ڈاکٹر صاحبہ اپنے پیسے چھوڑ دیں گی, آپ ان کو یاد کرائیے گا, یہ کال لے لیجیے گا تو بلال بھائی کو بتائیں. ٹھیک ہے, پھر شکایت کریں. لیکن ابھی تک کوئی ایسی شکایت آئی نہیں ہے کہ ڈاکٹر صاحبہ نے وعدہ کیا ہو اپنے پیسے نہ لینے کا, فیس نہ لینے کا, اور انہوں نے لیو. آپ کا خرچہ صرف میڈیکیشن پر ہے, صرف یہی ہوگا.